بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک معصوم چہرہ بھی ایسی حقیقت چھپا سکتا ہے جسے جان کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں؟ ملک عرب کی تپتی ہوئی ریتوں میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس نے انصاف، رحم اور حقیقت کے درمیان ایک عجیب کشمکش کو جنم دیا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، گرم ہوائیں ریت کو اڑا رہی تھیں اور دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان ایک خطرناک خاموشی طاری تھی۔ انہی پہاڑوں کی ایک اونچی چوٹی پر ڈاکوؤں کا ایک گروہ رہتا تھا جو کئی سالوں سے قافلوں کو لوٹ رہا تھا۔ وہ نہ صرف مال و دولت چھین لیتے بلکہ بعض اوقات بے گناہ لوگوں کی جان بھی لے لیتے۔ ان کا خوف پورے علاقے میں پھیلا ہوا تھا اور لوگ اس راستے سے گزرنے سے ڈرتے تھے، مگر زندگی کی مجبوریوں نے کئی قافلوں کو اسی راستے سے گزرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ایک دن ایک بڑا قافلہ جس میں تاجر، عورتیں اور بچے شامل تھے اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک پہاڑوں کے پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجی اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چیخو پکار مچ گئی، عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رونے لگیں، مردوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر وہ تعداد میں کم اور ہتھیاروں میں کمزور تھے۔ ڈاکوؤں نے بے رحمی سے سب کچھ لوٹ لیا اور قافلے کو برباد حالت میں چھوڑ کر اپنے اڈے کی طرف لوٹ گئے۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان ڈاکوؤں کو ہر صورت پکڑا جائے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد آخر کار سپاہیوں نے اس پہاڑی ٹھکانے کا سراغ لگا لیا اور ایک رات اچانک حملہ کر کے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں پیش کیا گیا جہاں بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے ڈاکوؤں کو دیکھا اور پھر حکم دیا کہ ان سب کو موت کی سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف لوگوں کا مال لوٹا بلکہ کئی بے گناہوں کی جانیں بھی لیں۔ اسی دوران دربار میں موجود ایک وزیر کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو باقی ڈاکوؤں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 15 سال تھی، چہرہ معصوم، آنکھوں میں خوف اور بدن کانپ رہا تھا۔ وہ کسی بھی طرح ایک خطرناک مجرم نہیں لگ رہا تھا۔ وزیر کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور ادب سے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، یہ لڑکا باقیوں جیسا نہیں لگتا، اس کی عمر کم ہے اور شاید یہ مجبور ہو کر ان کے ساتھ شامل ہوا ہو، اسے ایک موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے پہلے تو سختی سے انکار کیا مگر وزیر کی بار بار کی درخواست پر اس نے کہا کہ اگر اس لڑکے کے حق میں کوئی دلیل ہو تو پیش کی جائے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں اس لڑکے پر تھیں۔ لڑکے نے آہستہ سر اٹھایا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ بچپن سے یتیم ہے، اسے ان ڈاکوؤں نے پناہ دی اور اسی گروہ میں اس کی پرورش ہوئی۔ اسے کبھی صحیح اور غلط کا فرق سکھایا ہی نہیں گیا۔ وہ جو کچھ کرتا رہا انہی کے حکم پر کرتا رہا۔ اس کی باتوں میں سچائی کا اثر تھا۔ دربار میں موجود کئی لوگوں کے دل نرم پڑ گئے۔ وزیر نے پھر عرض کیا کہ حضور، یہ لڑکا ابھی سدھر سکتا ہے، اسے قتل کرنا انصاف کے بجائے ایک ضائع شدہ زندگی کا خاتمہ ہوگا۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ باقی تمام ڈاکوؤں کو سزا دی جائے مگر اس لڑکے کو ایک موقع دیا جائے، اسے قید میں رکھا جائے اور اگر اس کا رویہ درست رہا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ وقت گزرتا گیا
لڑکا قید میں رہا مگر اس کا رویہ سب سے مختلف تھا۔ وہ عبادت کرتا، قیدیوں کی مدد کرتا اور ہر وقت خاموش رہتا۔ جیل کے محافظ بھی اس کے اخلاق سے متاثر ہونے لگے۔ چند سالوں بعد جب اس کی رہائی کا وقت آیا تو وہ ایک بدلا ہوا انسان بن چکا تھا۔ اسے آزاد کر دیا گیا اور اس نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ وہ محنت مزدوری کرنے لگا، لوگوں کی مدد کرتا اور اپنی غلطیوں پر ہمیشہ نادم رہتا۔ آہستہ آہستہ اس کی نیکی اور دیانتداری کی شہرت پھیلنے لگی۔ ایک دن وہی وزیر جس نے اس کی سفارش کی تھی اسے دوبارہ ملا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکا واقعی ایک نیک انسان بن چکا ہے۔ وزیر کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس دن اس لڑکے کو بھی دوسروں کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تو شاید ایک اچھی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کئی سال بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ شہر میں چوریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ بادشاہ نے تحقیقات کا حکم دیا۔ آخر کار ایک رات چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور جب اسے دربار میں پیش کیا گیا تو سب حیران رہ گئے کیونکہ وہی لڑکا تھا جسے برسوں پہلے معاف کیا گیا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا کہ تم نے دوبارہ یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ لڑکے نے آہستہ سے جواب دیا کہ میں نے بہت کوشش کی سیدھی زندگی گزارنے کی مگر معاشرے نے مجھے کبھی قبول نہیں کیا۔ لوگ مجھے ہمیشہ ایک سابقہ ڈاکو سمجھتے رہے۔ مجھے کام نہیں ملا، عزت نہیں ملی۔ آخر کار میں مجبور ہو کر دوبارہ اسی راستے پر آ گیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ یہ الفاظ ہر دل پر اثر کر رہے تھے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی اور کہا کہ جرم تو جرم ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو سخت سزا دینے کے بجائے اسے ایک بار پھر موقع دیا جائے مگر اس بار اسے ریاست کی نگرانی میں کام دیا جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس واقعے نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں کو احساس ہوا کہ کسی کو موقع دینا کافی نہیں بلکہ اسے قبول کرنا بھی ضروری ہے ورنہ وہ دوبارہ اندھیروں میں کھو سکتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کے حال اور نیت سے پرکھنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا فیصلہ کسی کی پوری زندگی بدل سکتا ہے اور کبھی ایک نظر انداز کیا گیا انسان دوبارہ اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم واقعی دوسروں کو دوسرا موقع دینے کے بعد انہیں قبول بھی کرتے ہیں یا صرف الفاظ کی حد تک رحم دکھاتے ہیں؟